پچھلی 20ویں صدی میں پوری مسلمان دنیا میں جو سب سے زیادہ عظیم تحفے اللہ نے مسلمانوں کو دیے، اس میں سے ایک کا نام علامہ اقبال اور دوسرے کا نام قائد اعظم تھا۔ جب ان دو بڑے وجودوں نے، جو روحانی وجود بھی ہیں اور ظاہری عقل کے لحاظ سے بھی اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دانشور، مفکر اور سیاستدان اور سیاسی لیڈر بھی، جب ان بڑے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے، تو پھر اس پاکستان کے بننے پر شک نہ کرنا کبھی۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جب اس کا قومی ترانہ آپ پڑھتے ہو نا کہ اس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، یہ پاکستان ایک ڈیوائن ڈیسٹنی تھی which unfolded itself، ایک ایسی تقدیر تھی جس نے ہونا ہی تھا، اور اللہ نے خوبصورت ترین وجود اپنی پوری کائنات میں سے سلیکٹ کیے اس بات کے لیے کہ جن کو استعمال کر کے، جن کی قیادت میں، جن کی فکر میں، نظر میں، سوچ میں، جن کی سیاسی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے اس پاکستان کو بنایا۔ بہت سے لوگ آج کل یہ بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا، یونائٹڈ انڈیا میں رہتے، خوش رہتے، ہم بہت بڑی طاقت ہوتے۔ ایک بہت بڑا تصور اس وقت بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا ان مولویوں کی طرف سے، ان دانشوروں کی طرف سے جو انگریزوں کے پروردہ تھے، جن کو انگریزوں نے پالا تھا، اور علامہ اقبال جیسا وجود جن کے خلاف کھڑا تھا۔ اقبال نے بڑی سخت بات ان دانشوروں، ان سو کالڈ ملاؤں کے بارے میں کہی کہ جو پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ 60 لاکھ مسلمان تقریباً، اندازہ اس پہ کوئی حساب نہیں کر سکا، اندازہ 40 سے 60 لاکھ مسلمان ہیں جو پاکستان بناتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی مسلمانوں نے کسی ایک خطہ زمین کے لیے اتنی بھاری قربانی نہیں دی۔ کوئی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو قربان کیا کہ ایک طرف انگریز مسلمانوں کو مار رہا ہے، پھر ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور قائد اعظم جیسا شخص جن سے زیادہ ٹالرنٹ، بیناولنٹ لوگوں، ایک ہندو نیشنلسٹ، ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے علم بردار، 16 سال کانگریس میں رہے، لیکن جب قائد اعظم جیسے شخص نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے، 1930 میں علامہ اقبال نے پھر اپنا خواب، اپنا ویژن، اپنی حقیقت سنا دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ شمال مغرب کی ریاستوں میں ایک نئی ریاست بنائی جا رہی ہے جو مسلمان جہاں پر اپنی اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ اگر یہ ریاست نہ بنائی گئی تو مسلمانوں کا وجود ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا۔ قائد اعظم اور اقبال نے یہ دیکھا کہ ممکن نہیں ہے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ گزارا کر سکے۔ 1935 میں کانگریس کی ایک حکومت بنتی ہے چند صوبوں میں۔ جیسی کانگریس کی حکومت بنی، اور یاد رکھو یہ 1000 سال کے بعد پہلی ہندو حکومت تھی، 1000 سال کے بعد جب ہندوؤں کو حکومت ملی مسلمانوں کے اوپر، تو انہوں نے مسلمانوں کی اذان پر پابندی لگا دی، حجاب پر پابندی لگائی، گائے کی قربانی پر پابندی لگائی، مسلمانوں کو شدی کرنا شروع کیا، زبردستی ہندو بنانے لگے۔ تاریخ پڑھو، ایک پوری شدی تحریک ہے۔ تاریخ نہیں پڑھتے نا، اس وجہ سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ 10-10 لاکھ ہندو ایک ایک علاقے میں مسلمان ہندو کیے جا رہے تھے، شدی تحریک تھی۔ اس تحریکوں کے جب چلنا شروع ہوا تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلی، دہشت میں آ گئے مسلمان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ختم ہوتی ہے تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو حکم دیا یوم نجات مناؤ، شکر کرو کہ کانگریس دفع ہوئی تمہارے ساتھ۔ 1940 میں پھر پاکستان ریزولوشن پاس کی اس خواب کے اوپر جو 1930 میں 10 سال پہلے علامہ اقبال دیکھ چکے تھے۔ پاکستان کی یہ تحریک اتنی رومانٹک تحریک ہے، اس میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے، ہمارے بزرگوں کے تلخ تجربات شامل ہیں۔ ہمارے بزرگ چھوٹے لوگ نہیں تھے، علامہ اقبال، قائد اعظم، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان ان سے پہلے، پھر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس وقت جب کانگریسی مولوی ان کی مخالفت کر رہے تھے، لاکھوں مسلمان جنہوں نے اپنا خون و جان، مال، عزت اور آبرو قربان کی۔ ان کی قربانیوں کی توہین نہ کرنا بچے، یہ ایک امانت ہے جو تحریک پاکستان ایک تاریخ اسلام کی واحد روحانی موومنٹ ہے کہ جو ایک ملک حاصل کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ اور پاکستان اسی لیے مدینے کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد دوسری اسلامی ریاست ہے جس کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی، جس کو مسلمانوں نے اپنی پسند سے اختیار کیا، اور اسی لیے اللہ کے ولی، درویش، صاحب نصر لوگ پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں۔ اور یہ پاکستان مقدس ریاست ہے کہ اور دشمن اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ پاکستان اور اسرائیل تقریباً ساتھ بنے تھے، اور اسرائیل نے آتے ہی، ڈیوڈ بن گوریان جو اس کا سربراہ تھا، اس نے آتے ہی یہ بات کہی کہ یہودیوں کو چاہیے، زائنسٹ کو چاہیے کہ عربوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پاکستانیوں سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو یہودی ریاست کا مقابلے پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ہندو زائنسٹ، ایک طرف یہودی زائنسٹ، ان دونوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے وقت کے فرعونوں کے مقابلے پر ایک وقت کا موسیٰ پیدا کر دیا ہے جس کا نام مدینہ ثانی پاکستان ہے۔ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے،
1400 साल की तारीख का अमीन और आइंदा आने वाली सदियों में उम्मत मुस्लिमा का जो मरकज बनना है। इकबाल ने जो बात कही, फिर पढ़ सबक सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये फैज, ये करम, ये एहसान अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मुसलमानों पर किया। ये तुम्हारे नसीब में, इस पाकिस्तान पर शक न करना, आगे बढ़ो, उस नसीब को अपने हिस्से में करो जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया। अल्लाह के फजल। इकबाल ने बिल्कुल सही फरमाया वतनियत के बारे में। ये वतन जो है, जो पैरहन है इसका, वो मजहब का कफन है। जो आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो आजकल मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इकबाल ने बिल्कुल यही फरमाया। लेकिन साथ साथ इकबाल ने एक बात और भी फरमाई, सियासत की जबान में वतन और है, मजहब की जबान में वतन और है। मगरिब का तसव्वुर यह है कि जर्मन और हैं, फ्रेंच और हैं, ऑस्ट्रियन और हैं, हंगेरियन और हैं, डेनिश और हैं, स्वीडिश और हैं। कोई फ्रेंच ब्रिटिश हिस्ट्री को यह नहीं कहता कि हमारी तारीख, हालांकि दोनों ईसाई हैं। लेकिन जब हम मुसलमान अंदलूसिया की बात करते हैं, स्पेन की बात करते हैं, खिलाफत उस्मानिया की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हमने जब स्पेन पे हुकूमत की। हम मुसलमान जोग्राफिया के पाबंद नहीं हैं। हमारी तारीख, जब इकबाल जब एक तरफ बात ये कर रहे हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, तो इकबाल तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट की कहां बात की उन्होंने। अगर रियासत एक नजरिया और आइडियोलॉजी के तहत होती है, एक रूहानी आइडियोलॉजी के तहत, इस्लाम के नजरिए के तहत कोई रियासत बनाई जाती है, तो वो मगरिब की नेशन स्टेट नहीं है, वो एक इस्लामी रियासत है जो मरकज बनती है आइंदा आने वाले दौर में खिलाफत इस्लामिया के उरूज का और मुसलमानों के फैलाव का। कुर्बानियां देनी पड़ेंगी इस पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस पाकिस्तान से खयानत न करना, खौफ न खाना किसी चीज से। जहां पाकिस्तान की बात आए वहां ये सवाल न करना कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत और आबरू इस पाकिस्तान पर कुर्बान करनी पड़े कि बगैर सवाल किए कुर्बान करो। इस पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाना। तुम्हारी गलतियां और कोताहियां अल्लाह दरगुजर फरमाएगा। इस वक्त उम्मत रसूल मुश्किल में है, इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। जिसने पाकिस्तान के दिफा के लिए आज अजान दी, पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़ा हुआ, उम्मत रसूल और पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए जिसने कोशिशें की, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाएगा। गलतियां कोताहियां दरगुजर करेगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कभी मायूस ना होना पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। शानदार तरीन मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है, इसको अपना हिस्सा बनाइए। अल्लाह सिर्फ खुशनसीब लोगों को तलाश कर रहा है किनके जरिए वो इस शानदार तरीन मुस्तकबिल को आपके लिए जाहिर करेगा। बदनसीब होंगे वो लोग जो इसकी राह में रुकावट बन रहे हैं, चाहे वो मजहबी जमातें में हो, सियासी जमातों में हो, दहशतगर्दों में हो। ये बदनसीब लोग हैं, इनके नसीब में अल्लाह ने वो इज्जत नहीं रखी कि इस पाकिस्तान की कदर नहीं कर पाए। इस पाकिस्तान की कदर करो मेरे बच्चों, दुनिया आखिरत में अल्लाह आपको इज्जत दे। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। We will never allow our freedom to be taken away. We shall fight aggression wherever it may be.